بھائی جب نکالو گے کسی کو ذلیل و خوار کر کے تہمت لگا کے، تو تہمت لگانا ایک ایسی شے ہے کہ پلٹ کے واپس آتی ہے، نہیں واضح کر سکا، تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں اس کی بھائی۔ اب یہ سورہ نور کی آیت ہے، آپ کہیں گے اتنی آیت سنا دی یاد بھی نہیں ہوں گی، ٹی وی پہ جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا ہو سکتا ہے یہ مطالعے پیش کرتا رہوں آپ کی خدمت میں، بھائی اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ویسے سنتے رہیے گا۔ فیضان گرامی، اب یہ سورہ نور 24واں سورہ ہے قرآن کریم کا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ جو مؤمنوں کے اندر عیب تراشی کرتے ہیں، فحاشی کی نسبتیں دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ بھئی نہیں پہنچا سکتے۔ گناہ تین طرح کے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب صرف آخرت میں، جیسے شرک۔ اللہ مشرک کا رزق نہیں روکتا، اللہ کے منکر ہے پھر بھی اللہ کہتا ہے نہیں کھانے پینے دو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہیں پہ آپ نے دیکھا کہ کوئی مشرک ہو اسے کھانا نہ مل رہا ہو، کھاتا پیتا رہتا ہے، اسے رزق ملتا رہتا ہے، نہ اللہ اس سے مکان چھینتا ہے، نہ اللہ لباس چھینتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، دنیا میں جتنا انجوائے کرنا چاہتے ہیں کر لیں، آخرت میں ایک ہی دفعہ عذاب دوں گا۔ کچھ گناہوں کا عذاب صرف آخرت میں، کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا عذاب صرف دنیا میں۔ مومنین کے لیے بعض اوقات ہم ایک دوسرے سے ظلم زیادتی کرتے ہیں، یہیں پہ اللہ سختی دے دیتا ہے، سزا دے دیتا ہے، تاکہ آخرت میں مومن کو عذاب نہ ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑی بیماری کاٹ کے گئے، دنیا میں انہوں نے اپنی برزخ کاٹ لی، کچھ یہاں پہ نہیں کاٹتے تو برزخ میں کاٹتے ہیں، توجہ ہو، تاکہ وہ کاٹ کوٹ لیں، پاک ہو جائیں، تو بھی توبہ کر لو بجائے کہ پھر کچھ نہیں کاٹنا پڑے گا۔ تو انسان بعض کا سختیاں دیکھتا ہے، پریشان نہ ہوئیے میری باتوں سے، پریشان میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ہو رہے ہیں۔ فیضان گرامی، کچھ گناہ ایسے جن کا عذاب صرف آخرت میں، کچھ گناہ ایسے جن کا عذاب صرف دنیا میں، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بڑے سخت گناہ ہیں۔ تو اللہ نے سورہ نور کی آیت میں کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو مؤمنوں کی طرف فحاشی کی نسبت دیں، ان پہ تہمت لگا دیں یا ان کے عیب تراشی کریں یا ان کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، کہ بیان یہ کہ اس نے، تو کیا ہوگا؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو جو عذاب ہوگا ہوگا، دنیا میں عذاب کیا؟ اب امالیہ شیخ طوسی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام۔ اب امام ہفتم یہ حدیث فرماتے ہیں، حدیث کیا ہے؟ من عیر مؤمنا بمعصیۃ لم یمت حتی یرتکب، جو کسی مؤمن کی طرف عیب کی نسبت دے دے، عیب جوئی کرے، تہمت بھی لگائی یا اس کو بیان کر دے، وہ تب تک نہیں مرتا جب تک کہ خود اس گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ یہ ہے دنیا کا عذاب، یہ عذاب نہیں تو اور کیا، سخت حدیث ہے، کیا کروں۔ فیضان گرامی، یہ ایسے الفاظ ہر جگہ موجود ہیں، تو اب عذاب اللہ کا مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ارے میں نے خدا کو ماننا چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، والدین کی خدمت چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کسی نے لکھا بھئی اس سے بڑا تیرے پہ عذاب اور کیا ہوگا، تو سارے عقائد سے، ساری عبادتوں سے محروم ہو گیا، اس سے بڑا تو عذاب کیا چاہ رہا ہے اللہ کا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یہ مختلف عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات، اب میں ایک حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے، البتہ پتہ نہیں پروردگار گناہوں کو معاف کرے کہ اب یہ عجیب و غریب حدیث، امیر المومنین سے کسی نے پوچھا، یہ ظاہراً سفینۃ البحار میں عباس قمی نے تحریر فرمائی ہے، کہ مولا جس آدمی کی زبان قابو میں نہ ہو، جس کو چاہے نشتر مار دے، جس کی چاہے غیبت کر دے، تہمت لگا دے، برائیاں کرے، جھوٹ بول دے، تو کیا اس کی سزا؟ مولانا کا آخرت میں تو ہے، دنیا کے اندر بہت سی عبادات سے محروم ہو جائے، حرمت صلاۃ اللیل، نماز شب کے لیے کبھی نہیں آنکھ کھلے گی، کبھی اس کو توفیق نہیں ہوگی، کئی اس کے نمازیں قضا ہوں گی، کئی ایسے۔ یہ زبان جو ہے نا، اللہ نے 32 اس کے اوپر پہرے دار بٹھائے، یہ پہرے داری تو ہے نماز پہ، اس پہ 32 محافظ بٹھائے، 2 گیٹ لگا دیے ہونٹوں کی شکل میں، پھر بھی قابو میں نہیں ہے، گھر اجاڑ دیتی ہے، جنگیں کروا دیتی ہے، دنیا میں فساد کروا دیتی ہے، فتنے کروا دیتی ہے۔ یہ 2 چھٹانگ کی زبان ہے، لیکن کسی کے بھی قابو میں نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے کام کر دیتی ہے، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، اور مجھے پتا ہے اس پہ کوئی داد تو ملنی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام کے تمام مفاہیم اگر آپ قرآن کریم کو دیکھتے چلے جائیں گے تو قرآن بڑی گہرائی سے بات کر رہا ہے۔ فما انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم، اور اگر کہیں تمہارے پاس قیدی آ جاتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، کہ ان سے تم لے کے فدیہ دو تو یہ تم پہ حرام ہے، یہ آیت جو چل رہی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض چیزوں پہ ایمان لاتے ہو، بعض پہ ایمان نہیں لاتے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ اللہ فرماتا ہے ایسا کرنے والوں کے لیے کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے کہ جو تم لوگ کر رہے ہو۔ اب میں یہاں پہ حدیث کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج حدیث و آیات بعض کا تو انسان پہلے سے مطالعہ جو کر رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ چیزیں واپس آ رہی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو پچھلے مطالعے آتے ہیں اس میں سے بھی چیز آ جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ کیا پڑھوں کیا چھوڑ دوں، اور وقت بھی مد نظر ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں ایک مولا امیر کی بڑی پیاری حدیث ہے، جب سوچتا ہوں تو عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں الحذار الحذر فواللہ قد ستر کأنہ قد غفر۔ پتہ نہیں یہ حدیث الحذر، بھائی بی ویئر، آگاہ ہو جاؤ، وارننگ دے رہا اللہ کے مولا امیر، کہتے ہیں کہ وارننگ ہے، تحدید، تمہیں
وارننگ دی جا رہی ہے کہ فواللہ قد ستر، اللہ اتنے پردے ڈالتا ہے، اتنے پردے ڈالتا ہے کہ انہ قد غفر، کہ آدمی سوچنے لگتا ہے میرا تو گناہ معاف ہو گیا ہوگا، میں نے تو توبہ بھی نہیں کی۔ بہت بڑی حدیث مولا فرماتے ہیں اللہ اتنے پردے ڈالتا ہے کہ آدمی سوچنے لگتا ہے کہ میرا گناہ معاف ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، وارننگ دے رہا ہوں، اگر توبہ نہیں کی تو گناہ کہاں معاف ہوا؟ وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، وہ گناہوں کو چھپاتا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ انہ قد غفر، کہ اس نے معاف کر دیا۔ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ انہ قد غفر، کہ اس نے معاف کر دیا ہوگا، اتنے اس نے پردے ڈال دیے۔ تو بھئی یہ عیب جوئی عجیب و غریب شے ہے کہ انسان جو ہے لوگوں کے عیب نہ تلاش کرے، عیب نہ سوچے۔ جو انسان دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ بھی ایک انگلی ان کی طرف ہے، باقی اپنی ہی طرف ہے، باقی تو سب اپنی طرف ہے۔ تو یہ عیب جوئی انسان کے لیے بڑی اس کی ممانعت آئی ہے۔